پوری روشنی. ظاہر بات ہے کہ چاند ایک دم جب طلوع ہوتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ تو ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند نظر آتا ہے کہیں اوپر. پہلے ویسے تو یہ کہ جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو مہینے کی جو آخری تاریخیں ہیں ان میں نظر آئے گا کہ وہ بالکل معلوم ہوا کہ ایک ٹہنی ہے، مڑی ہوئی سی ٹہنی جو رہ گئی اور باقی ختم ہوا. حتی عاد کالعرجون القدیم. اب جب طلوع ہوا ہے تو پھر اسی ٹہنی کی شکل میں، لیکن رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے آ کر وہ پورا چاند، 14ویں کا چاند، والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. یقیناً تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، منزل بمنزل، آگے بڑھو گے منزل بمنزل، چڑھو گے بلند تر ہوگے، ارتقاء تمہارا ہوگا درجہ بدرجہ. اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام قرات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے لترکبن، با کی پیش کے ساتھ. ایک قرات اور بھی ہے اور وہ ہے لترکبن، با کے زبر کے ساتھ، اور اس معنی میں یہ واحد کا صیغہ بن جائے گا، اور مراد ان لوگوں کے نزدیک جو ترکبنہ پڑھ رہے ہیں اس کو، ان کے نزدیک یہاں پر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لترکبن طبقا عن طبق. اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، لا تحزن، درجہ بدرجہ. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہم دیں گے تمہیں، اتنا کچھ دیں گے، اتنا دیں گے، فترضا، اتنا کچھ دیں گے، راضی ہو جاؤ گے، لیکن یہ کہ وقت لگے گا. اس میں درجہ بدل. لا تعجل، جلدی نہ کیجئے. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جلدی نہ کیجئے، قرآن کے ساتھ بھی جلدی نہ کیجئے. خیر میں بھی اجرت اچھی نہیں ہے، اس میں بھی سہج سہج یہ قرآن اترے گا، نجمن نجمن اترے گا، تھوڑا تھوڑا اترے گا، اسی میں حکمت ہے. آپ جلدی نہ کیجئے. اسی طریقے سے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. حضرت موسیٰ سے جواب طلبی ہو گئی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ جلدی کیوں آ گئے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پیچھے. تو عجلت نہیں، صبر کے ساتھ، سہج سہج ٹھہر کر. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ یسر آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، تدریجاً آئے گا. آپ کی نبوت ایک 14ویں کے چاند کے مانند ہوگی، قرآن مکمل ہو جائے گا اور ماہتاب ہدایت بن جائے گا. لیکن لترکبن طبقا عن طبق، یہ تدریجاً ترقی ہوگی، ارتقاء ہوگا، مرحلے وار آگے بڑھیں گے، لیکن اس میں تدریج، درجہ بدرجہ، طبقا عن طبق. آپ کے لیے کامیابیاں آئیں گی، آپ کے قدم چومیں گی، لیکن اس میں وقت لگے گا. یہ تو مفہوم لیا گیا ہے اگر با کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے لترکبن طبقا عن طبق. لیکن عام قرات اس کی جو ہے اور اکثر کے نزدیک لترکبن ہے، اور یہ جمع کا صیغہ بن گیا. اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت رکھتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ دو آیتیں فلسفیانہ اور حکیمانہ امپورٹ ہے. ان کی اہمیت جو ہے فلسافیکل امپورٹ، وہ پہلی آیت انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، دوسری آیت لترکبن طبقا عن طبق. یہ اس کائنات کا، اس کریشن کا ایک لازمی وصف ہے. ہر شے تدریجاً بڑھتی ہے. دو پتیاں، وہ دانا پھٹا یا بیج پھٹا یا گٹھلی پھٹی، دو پتیاں ظاہر ہوئی، وہی تناور درخت بن جاتا. لیکن ہر تناور درخت پہلے دو پتیوں کی شکل میں تھا. ہر بڑا کام شروع میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ تدریجاً ارتقاء جو ہے یہ اس کائنات کا اصل الاصول ہے. کائنات سے مراد عالم خلق، یہ میں نے چونکہ ابھی پچھلے ایک شاید درس میں یا اس سے پچھلے میں اس کا ذکر کیا، عالم امر، عالم خلق. عالم امر میں وقت نہیں ہے. عالم امر زمان و مکان کی حدود اور قیود سے ماورا ہے. نوٹ کر لیجئے اس کو. آج میں اور زیادہ زور دے کر کہہ رہا ہوں، زمان و مکان کی حدود سے ماورا عالم امر. اور عالم امر سے جو شے متعلق ہے اس کے لیے بھی کوئی زمان و مکان کی قید نہیں، نہ ٹائم نہ اسپیس. فرشتے عالم امر کی شے ہیں اور ارواح انسانی عالم امر کی شے ہیں، تیسری کوئی شے نہیں. عالم امر سے متعلق صرف دو چیزیں، ارواح انسانی
اور فرشتے. باقی یہ عالم خلق ہے. عالم خلق یوں سمجھیے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جو بالکل ایک وحدت تھا وہ پھٹا ہے. ٹائم ایک علیحدہ کمپوننٹ بن گیا ہے، سپیس علیحدہ بن گیا ہے. اب عالم خلق میں وقت جو ہے یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہاں عالم خلق میں جو شے ظاہر ہوتی ہے وقت لے کر ظاہر ہوتی ہے. ایک کوئی دانہ ہوگا لیکن یہ کہ وہ بن جائے گا موتی، وقت لگے گا. سی پی کے پیٹ میں موتی بن جائے گا. ماں کے پیٹ میں وہ ایک یونی سیلولر جرثومہ بن جائے گا، کھیلتا ہوا بچہ، پوری طرح انسان. وقت لگے گا، 9 دن لگیں گے. یہ کائنات کی تخلیق 6 دن لگے ہیں. 6 دن بھی یہ تمہارے دن نہیں ہیں. یہ 9 مہینے جو ہے یہ تو تمہارے ہیں، لیکن یہ 6 دن اللہ کے دن ہیں. یہ 6 ملینمز ہیں، 6 ادوار ہیں بڑے عظیم، بڑے طویل، جن میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی. تو نوٹ کر لیجئے عالم خلق میں ہر شے وقت کی پابند ہے. عالم امر ماورا ہے، زمان و مکان دونوں کی حدود و قیود سے. اب ظاہر بات ہے جب وقت ہے تو لترکبن طبقا عن طبق. اب یہ الفاظ اتنے عام ہیں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں. جب میں نے کہا کہ یہ عالم خلق کا ایک مشترک اور انٹیگرل پارٹ ہے ٹائم، تدریجاً ایک شے کا ہونا، تو ہر جگہ آپ کو اپلیکیبل نظر آئے گا. جیسے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون لترکبن طبقا عن طبق. یہ انڈیویجول لیول پر ہوا. ایک جرثومہ، ایک وہ منی کا قطرہ، اسی میں نطفہ ہے، پھر نطفے سے علقہ ہے، علقہ سے مضغہ ہے، اسی سے ہڈیاں ہے، اس پر گوشت چڑھا ہے، پھر اس کی ایک اور اٹھان ہوئی ہے، پھر وہ پیدا ہوا ہے، پھر وہ جوان ہوا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوا ہے، پھر اس پر موت آئی ہے، پھر وہ عالم برزخ میں سے گزرا ہے، اور پھر قیامت کے دن فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کھڑے ہو کے دیکھتے ہوئے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اسی طریقے سے ہدایت آتی ہے، تدریجاً آتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اسی طرح ضلالت بھی ایک دم نہیں آ جاتی، اس کے بھی درجہ بدرجہ ہے، اس کے بھی مراتب ہیں. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، نیکی کے بھی درجات ہیں، بدی کے بھی درجات ہیں. اتقا ہے تو اشقا اس کے مقابل میں، اشقا سب سے شقی، اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار. آپ کو ملیں گے، دونوں ملیں گے. سورۃ اللیل میں آپ کو اتقا اور اشقا کی شرح ملے گی. اتقا کیا ہے اور اشقا کیا ہے. یہاں پر البتہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے نزدیک عہد جدید میں جو فلسفے پیش ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے بہت اہم فلسفہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کا. ان کے نزدیک ارتقاء یہ اس خلق کا لازمی جز ہے، اور پورا پروسیس جو ہو رہا ہے کائنات کے اندر وہ ارتقاء کے مراحل ہیں. وہ ارتقاء کا لفظ جو ہے صرف ڈارون کے نظریے کے ساتھ جو منسلک ہو کر رہ گیا اسے ذہن سے نکال دیجئے. ڈارون کا نظریہ ایک خاص مرحلہ ارتقاء کی توجیہ پر مشتمل ہے صرف. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے نزدیک ارتقاء کے مختلف سطحیں ہیں، ڈفرنٹ پلینز آف ایوولوشن. سب سے پہلا ارتقاء ہوا ہے جسے آپ فزیکل ارتقاء کہیں گے، فزیکل ایوولوشن، جس سے ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آگے بڑھ کر آرگینک کمپاؤنڈز بنے اور پھر حیات کا ظہور ہوا. ایک ارتقاء کا سفر طے ہو گیا. حیات کے ظہور کے بعد اب وہ فزیکل ارتقاء کا عمل ختم ہو چکا. اب شروع ہوا بایولوجیکل ایوولوشن، حیاتیاتی ارتقاء. وہ حیاتیاتی ارتقاء وہ ون سیلولر آرگنزم امیبا سے شروع ہو کر، اور اس کا کلائمیکس، اس کی زینت ہے کریشن آف مین. ارتقاء کا دوسرا مرحلہ ختم ہوا. ڈارون کا نظریہ اس مرحلے کی توجیہ کرتا ہے. آپ اس کو ذہن سے نکال دیں، کوئی مانے نہ مانے.
یہ ارتقاء کیسے ہوا؟ ہمارے نزدیک ارتقاء کا ہر مرحلہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ سارا الہاد ایک جملے سے آپ اس میں سے نکال کر پھینک دیجئے، جو کچھ ہو رہا اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ اگر آپ یہ کہیں بارش خود بخود ہو رہی ہے، یہ الہاد ہے۔ اگر آپ کہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہی اس کے اندر توحید ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ بارش تو ہوتی ہے، سمندر سے وہ بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ جا کر اوپر کنڈنس ہو جاتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں، ہوائیں لے کر آتی ہیں، پھر کہیں وہ پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، یا چینج آف ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہوتا ہے، پھر بارش یوں ہوتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بات ختم ہو۔ اب کوئی اس میں ضلالت نہیں رہی، کوئی کفر نہیں رہا۔ اللہ شامل کر دیجئے، پوری سائنس مسلمان ہے۔ اللہ کو نکال دیجئے، پوری سائنس کفر ہے، الہاد ہے، مادہ پرستی ہے۔ فرق تو اتنا ہی ہے۔ یہاں ذرا وہ ایکویشن بھی نوٹ کر دیجئے جو علامہ اقبال نے اپنے خط میں لکھی تھی، مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام۔ لیکن پلس گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اللہ پر یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی حکمت سب شامل کریں گے تب جا کر وہ اسلام بنے گا نا۔ وہ صرف نام لکھ دینا تو نہیں ہے کہ آپ میں خانے کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے کر لیں، وہ مطلب نہیں، بلکہ یہ کہ اس کو رگے پے میں، ایمان باللہ کو اس کی رگوں پے کے اندر دوڑا دیجئے، وہ اسلام بن جائے۔ اس سائنس کے رگوں پے میں اللہ کو شامل کر دیجئے، اللہ کے تصور کو، تو یہی سائنس مسلمان سائنس ہوگی۔ باقی یہ فرق تو نہیں ہو جائے گا کہ پانی H2O نہیں ہے، یہ کون فرق ہوگا؟ وہ تو دو ایٹم ہائیڈروجن کے اور ایک آکسیجن کا، وہ تو ہے، ان میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم کے تابع، اس کو ذہن میں رکھیے تو ارتقاء کا کوئی فلسفہ اب آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ باقی وہ ارتقاء جو ہے اس پر میری علیحدہ تقریریں موجود ہیں، میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا، میں تھرڈ پلین کی طرف آ رہا ہوں۔ فرسٹ پلین آف ایوولوشن از فزیکل ایوولوشن which comes to its end with the appearance of life. Second plane of evolution is the biological evolution, from one cellular organism to the creation of man. تیسرا مرحلہ ہے intellectual اور psychological evolution. اب ارتقاء جاری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ارتقاء کیوں رک گیا انسان پر آ کر؟ ارتقاء رکا ہے، رکا نہیں ہے، بلکہ اس کا رخ بدل گیا، اس کا لیول بدل گیا ہے۔ اب پلین آف ایوولوشن جو ہے، سطح اس کی بدل گئی ہے، وہ ہے انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل۔ انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء یہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچا ہے ذات محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج انسانیت محمد الرسول اللہ۔ ذہنی، فکری، نفسیاتی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے۔ اس ارتقاء کی انتہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ارتقاء کون سا ہو رہا ہے؟ اس کا نام ہے سوشل ایوولوشن۔ حضور نے اپنی ذات کے اس مقام ارتقاء کے عروج پر پہنچنے کے ساتھ معاشرے کو بھی اوپر اٹھایا تھا، ایک جھلک دکھا دی تھی۔ یہ ہے نظام عدل اجتماعی، یہ ہے معراج انسانیت اجتماعی سطح پر۔ یہ معاشرہ، یہ اخلاق، یہ نظام سیاسی، یہ نظام معاشی، یہ معاشرتی اقدار، یہ ہے جھلک دکھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور انسان ابھی صرف جھلک ہی دیکھنے کا متحمل ہو سکتا تھا۔ ابھی سوشل ایوولوشن کا کلائمیکس ہوگا جبکہ اس پورے کرۂ ارضی پر وہ نظام قائم ہو جائے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، and that will be the end۔ یہ معاملہ آ کر ہماری ان روایات کے ساتھ اس کی مطابقت پیدا ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ نظام دین حق پورے کرۂ ارضی پر غالب ہو کر رہے گا۔ سوشل ایوولوشن will reach its climax and zenith، جبکہ اس پورے کرۂ ارضی پر وہ جو جھلک دکھائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نظام جو 30 برس کی جھلک دکھا کر دنیا سے گم ہو گیا، لیکن وہی نظام ہے، یونیورسلائز ہوگا، پوری دنیا پر اسی کا ظہور ہوگا، اور اب اس سے آگے ارتقاء کوئی نہیں، بس اس کے بعد قیامت ہے۔ تو فزیکل ایوولوشن، بایولوجیکل ایوولوشن، انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایوولوشن، اینڈ دی فائنل سٹیج جو اب زیادہ دور نہیں ہے، دیٹ از دی سوشل ایوولوشن۔
معاشرتی اور اجتماعی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم لازماً چڑھو گے درجہ بدرجہ، ایک طبق سے۔ طبق کہتے ہیں کسی شے، اسی سے لفظ مطابقت بنا ہے۔ اب یہ میز ہے، اس کے اوپر کپڑا ایسا ہی ڈال دیا جائے جو جیسا یہ مطابقت ہے، پوری میز کے اوپر اس کو پھیلنا ہوگا۔ تو طبق وہ شے ہے جو کسی چیز کو ڈھانک لیتی ہے پورے طور سے۔ آسمان کو کہا گیا سبع سماوات طباقا، ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ، ایک دوسرے کو ڈھانپے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ اوپر کی سیڑھی پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو دوسری نچلی سیڑھی جو ہے وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، آپ اوپر چڑھائے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا ہو گیا انہیں، یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مجید کلام اللہ یہ ظاہر ہو چکا، یہ آفتاب ہدایت، یہ ماہتاب ہدایت یہ تو ظاہر ہو چکا، صبح طلوع ہو چکی، اندھوں کو نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے وہ سملی، وہ تمثیل جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اندھیری رات تھی، قافلہ راستہ بھٹک گیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کسی نے بڑی ہمت کی ہے، لکڑیاں جمع کی ہے، آگ روشن کر دی۔ آگ روشن ہو گئی، ماحول منور ہو گیا، لیکن کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جس وقت ماحول روشن ہوا ان کی بینائی سلب ہو گئی، وہ اندھے کے اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے۔ تاریکی تھی رات کی، واللیل اذا عسعس، رات کی تاریکی تھی، راستہ نہیں سوجھ رہا تھا، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ روشن کی، وحی کی روشنی سے ماحول منور ہو گیا۔ کچھ بدبخت تھے، حسد کی آگ میں جل مرے، ان کی بینائی سلب ہو گئی، وہ اندھیرے کے اندھیرے میں۔ وہ چاہے ابو جہل ہو، چاہے وہ یہودی ہو، پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کے مانند لیکن مان نہیں سکتے۔ حسد من عند انفسہم، ان کے آگ جو ہے حسد کی آگ ہے جو ان کو اندر سے جلا رہی ہے۔ یہ ہم سے کیوں لے لیا گیا؟ یہ ہم سے آگے نکل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یتیم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ تو کچھ کھا پی بھی رہا تھا تو اپنی بیوی کی دولت تھی جس کے بل پر اس کو آسائش حاصل ہوئی۔ بڑے بڑے چودھری تھے، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، ان کو کیوں نہیں چنا اللہ نے؟ ہمیں ریجیکٹ کیا۔ ہم چودھری، سرمایہ دار، مالدار، دولت والے، ہمارا لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہمیں ہٹا کر اور اس یتیم کو، یہ در یتیم، اسے لے لیا گیا۔ ادھر یہود کو ہم کتاب والے، ہم شریعت والے، ہماری مشیخت ہے، ہماری چودھراہٹ ہے، ہمارا فتویٰ چلتا ہے، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں ریجیکٹ کر کے اسے اللہ نے چن لیا۔ یہ حسد ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہو گیا انہیں، کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ صبح تو طلوع ہو چکی ہے، ماحول منور ہو چکا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا، سجدہ نہیں کرتے، گرتے نہیں سجدے میں۔ اس آیت کو آپ سمجھ لیجیے، آیت سجدہ ہے، بعد میں ہم سجدہ کر لیں گے، لیکن نوٹ کیجئے اس کا اصل میں پس منظر کیا ہے۔ عربوں کی یہ روایت تھی، انہیں اپنے صاحب کلام ہونے پر بڑا فخر تھا، اپنے ادب، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی شاعری، اپنی خطابت، بڑا ان کو، ہم ہیں بولنے والے، زبان والے، باقی یہ تو باقی دنیا جو ہے عجمی ہے۔ جیسے یہودیوں کا یہ زوم تھا کہ باقی دنیا جینٹائلز ہے، یہ تو وحشی لوگ ہیں، یہ تو انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں، انسان تو ہم ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ ان کو یہ زوم تھا ادیب ہم، صاحب زبان ہم، طلاقت لسانی ہمارے پاس، فصاحت و بلاغت کا یوں سمجھیے کہ ہم پر ختم ہو گئی۔ تو یہ، اور ان کے اندر یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک روایت یہ تھی کہ سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، اس میں شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے۔
مشاعرہ یوں سمجھ یہ ہوتا تھا مقابلہ. جس شاعر کے قصیدے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے اونچا ہے، اب وہ سبع معلقہ کے قصائد جو ہیں ان میں سے وہ اب اس کو ٹانگ دیتے تھے کعبے کی دیوار پر، گویا کہ یہ اس کو ایک خراج تحسین ادا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا قصیدہ یہ سب سے اونچا شمار ہوا اور یہ آویزہ کر دیا گیا ہے دیوار کعبہ پر. اور تمام شعراء اس شاعر اعظم کو، اس ملک الشعراء کو وہ سجدہ کرتے تھے. سجدہ در حقیقت کسی کی عظمت کو ماننے اور اعتراف کی علامت ہے. آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع اور سجود. در حقیقت یہ ہمارا ایک جیسچر ہے فزیکل، اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیا. رکوع اس کا پہلا مرحلہ ہے اور سجدہ جو ہے وہ آخری پروسٹریشن جو ہے، گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا. تو کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت لبید آخری شاعر ہے سبع معلقہ کے. ان کا عالم تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے بعد جب نازل ہوا اور وہ ایمان لائے انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا لبید رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ شعر نہیں کہتے؟ جواب دیا بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد اب کسی کے لیے موقع ہے کہ کچھ کہے؟ کوئی فصاحت اور بلاغت میں کوئی اپنے جوہر دکھائے، کوئی جولانگاہ جو ہے اس میں کچھ قدم رکھے. تو فصاحت اور بلاغت کی یہ معراج، یہ آفتاب ہدایت، ماہتاب ہدایت طلوع ہو چکا، پورا سورج، پورا چاند بھر چکا ہے. والقمر اذا اتسق، اس کے باوجود انہیں کیا ہوا؟ کیوں نہیں گر پڑتے؟ فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. بل یہاں پہ بالکل وہ بل کے جو ہم کہتے ہیں اردو میں، چاہیے تو یہ تھا سجدے میں گرتے، اعتراف کرتے، تسلیم کرتے، اپنے باطن کو اس سے منور کرتے. برعکس کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ حال ان کا یہ ہے کہ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں. دیکھیے ان دو الفاظ کے مابین میں نے عرض کیا تھا کہ کفر یہ درمیانی مرحلہ ہے، تکذیب آخری جرم ہے. کفر یہ ہے آپ نے نہیں مانا، کسی نے قرآن سنا کرنی کترا کے چلا گیا، کچھ بولا نہیں زبان سے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے محروم ہے. ایک ہے تکذیب، جھوٹ، یہ جھوٹ گھڑا ہے تم نے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تکذیب یہ در حقیقت کفر سے آگے کی شے ہے. کفر ہے صرف نہ ماننا، باطن میں گواہی ابری ہے کہ یہ حق ہے، اس کو آپ نے چھپا لیا، دبا دیا. کفر کے معنی ہے دبا دینا، چھپا لینا. لیکن ایک ہے تکذیب، جھٹلانا، یہ جھوٹا. ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے. یہ در حقیقت جرم پر جرم ہے، جرم بالائے جرم ہے. بل الذین کفروا یکذبون، یعنی یہ لا یؤمنون سے اگلا قدم ہے. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون واللہ اعلم بما یوعون. اور اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا جمع کر رہے ہیں، کیا کھتے انہوں نے بھرے ہیں، کیا اعمال انہوں نے کمائے ہیں، کیا دولتیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور کیسے جمع کی ہیں، حلال سے کہ حرام سے، اور جائز سے کہ ناجائز سے. اس کے لیے میں نے نوٹ کیا تھا، وقت تو کافی ہو گیا زیادہ، لیکن نوٹ کر لیجئے، سورہ واقعہ کے ساتھ ان آیات کا تقابل کیجئے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لا تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. پہلے عظمت قرآن کی، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ یا ستاروں کے ڈوبنے کے وقت کی، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اور اس قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب کیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. لیکن اس کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کے لیے تمہارے اندر سستی ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو، اس کے بارے میں کسل پیدا ہو گیا ہے اس کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے سے.
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ جھٹلا رہے ہو اس کو۔ وہی بات یہاں ہے، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ۔ دوسرا مقام یہ نوٹ کیجئے، سورہ یونس کی 2 آیات۔ یوعون کے معنی ہے یجمعون، جمع کرنا۔ ہر انسان جمع کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو جمع کر رہا ہے۔ وہ حدیث مبارک جو ہے اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ، اس کے حوالے سے مجھے حدیث آپ کو سنانی چاہیے تھی، وہ حدیث اب نوٹ کر لیجئے، یہاں بھی وہ منطبق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر انسان، تمام انسان صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ، پھر وہ اپنی جان کو بیچتا ہے، لگاتا ہے، اپنی توانائی، اپنی انرجی، اپنی قوت، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اپنی مہارت کسی فن میں۔ ڈاکٹر بیٹھ گیا آ کر پیسے لے رہا ہے اور نسخے لکھ رہا ہے، وکیل بیٹھا ہوا ہے دفتر سجا کر، کوئی آیا ہے 5000 روپیہ لے کر اس نے مشورہ دیا ہے، بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، ذہن بیچ رہا ہے۔ کوئی بیچارہ فزیکل قوت بیچ رہا ہے، اپنی کسی چلا رہا ہے، 8 گھنٹے اینٹیں دھو رہا ہے، وہ اپنی توانائی بیچ رہا ہے۔ کوئی فزیکل انرجی بیچ رہا ہے، کوئی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی مہارت فنی بیچ رہا ہے۔ یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، مومن کو بھی کرنا ہے اور کافر کو بھی کرنا ہے۔ مومن بھی ہے، غریب ہے، ملازم ہے، امپلائی ہے، مزدور ہے، یا کوئی پروفیشنل ہے، اور کافر بھی ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او موبقها۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صبح سے شام تک میں نے بھی بیچا اپنے آپ کو، آپ نے بھی بیچا، بکر نے بھی بیچا، عامر نے بھی بیچا۔ جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حلال اور حرام کی تمیز ہٹا دی، وہ اپنے نفس کے لیے ہلاکت لے کر آیا ہے شام کو، گناہ کی ایک یوں سمجھیے کہ گٹھڑی باندھ کر لے کر آیا ہے، گویا کہ آگ کا ایک الاؤ لے کر لوٹا ہے اپنے گھر۔ اور جس نے اللہ کے احکام کو سامنے رکھا ہے، حلال پر قناعت کی ہے، صحیح بات کی ہے، وہ مغفرت لے کر آیا ہے۔ اپنے نفس کو چاہے تو وہ آزاد کرا کر آتا ہے جہنم کی آگ سے، دن بھر کی محنت اور اپنے آپ کو بیچ کر، اور یا پھر اپنے نفس کے لیے پروانہ عذاب لے کر آتا ہے، لوٹتا ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو انویسٹ کر کے جمع کر رہا ہے، یہ مال، دولت، اسباب، اور نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے عمراء کے ڈرائنگ رومز میں وہ اینٹیکس رکھی ہوئی ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے قدیم وہ کتنی قیمتی ملتی ہے، لیکن بڑا غرور ہے، یہ فلاں کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ میں نے اتنے $1,00,000 کی خریدی، یہ ہٹلر کا قلم ہے، یہ اتنے لاکھ کا ہے، لگا ہوا ہے، جمع کر رہے ہیں، نوادر جمع ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ جمع، ہیرے جواہرات جمع ہو رہے ہیں، جمع کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو بیچ کر، اپنی صلاحیتیں بیچ کر یہ جمع کر رہا ہے۔ فرمایا بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ کر، قادحا الی ربک قدحا فملاقی کے نتیجے میں، بائع نفسہ کے نتیجے میں، اللہ کو خوب معلوم ہے انہوں نے کیا چھوڑا اور کیا اختیار کیا، کس شے سے اپنے آپ کو محروم کیا، اور کیا انہوں نے سنگ ریزے اور خزف ریزے لا کر جمع کر لیے ہیں، ڈھیلے کی جن کی قیمت نہیں ہوگی آخرت میں۔ اس کے برعکس قرآن کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی، موعظہ آ گیا، تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، روح میں تم نے اگر کوئی روگ پال لیے ہیں، ان کا مداوع بھی آ گیا، اپنی بدعمالیوں سے یہاں زنگ لگایا ہوا ہے، اس کے ازالے کا سامان بھی آ گیا، سیکل آ گیا، پالش کر لو، اور ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے اہل ایمان کے حق میں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوا ہے، اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے۔ یہ فضل خداوندی کا مظہر اتم، رحمت خداوندی کا مذہب اتم اور اکبر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں،
اس پر اترائیں، اس پر جشن منائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر اور قیمتی ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، نوٹ کیجئے یہاں پر وہی اسلوب ہے، بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے، جو سنگریزے انہوں نے جمع کیے ہیں، اینٹ پتھر جمع کر لیے ہیں، خوب معلوم ہے اللہ کو۔ فبشرہم بعذاب علیم، کہیں کہیں سٹائر اور طنز ہے قرآن میں، تو اے نبی بشارت دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ اب بشارت تو ہونی چاہیے مغفرت کی، لیکن یہ اسی بشارت کے مستحق ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنا حق ہے، ان کے لیے بشارت، یہی سورہ حدید میں آیا ہے، مأواکم النار ہی مولاکم، اب تمہارا ٹھکانہ بھی آگ ہے، وہی تمہاری ہمدرد ہے، غم گسار ہے، دکھ درد کہنا ہے سننا ہے، اسی سے کہو سنو، وہی تمہارا اوڑھنا، وہی تمہارا بچھونا۔ مأواکم النار ہی مولاکم وبئس، اب مولا، ہمدرد، پشت پناہ، مددگار، حامی، فرمایا یہی آگ ہے جو کچھ ہے، ہمدرد سمجھو تو یہ، اپنا مولا سمجھو تو یہ، اپنا پشت پناہ سمجھو تو یہ، دکھ درد کہنا سننا ہو تو اس سے۔ فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح، ایمان کی گواہی، ایمان کا شاہد عمل صالح، عمل صالح نہیں ہے ایمان حقیقی نہیں، قانونی ایمان ہے، مسلمان سمجھے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو کلمہ شہادت ادا کیا جائے گا قانوناً مومن ہے، قانوناً مسلم ہے۔ حقیقی ایمان جب دل کے اندر یقین کی کیفیت ہو، اس کا یقینی نتیجہ عمل کی درستی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، اور وہ ہے غیر ممنون۔ دونوں معنی اس کے ہو جائیں گے، ایک تو یہ کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور ایک یہ کہ جس پر احسان جتایا بھی نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، مننا یمنو کے معنی آتے ہیں احسان جتانا۔ اللہ دے گا اور کیا فرمائے گا؟ بندہ تو یہ کہے گا پروردگار یہ تیرا فضل ہے، میں اس لائق نہ تھا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو نے ہمیں پہنچایا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، ہمارے اعمال ایسے نہ تھے۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری نیکیوں کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے، یہ موتی تمہارے اپنے کمائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندے کی طرف سے یہ ہوگا، یہ صرف تیری رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ تو یہاں ہے غیر ممنون، وہ اجر، ایک تو یہ کہ اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، جنت کو تو سبھی مانتے ہیں کہ ابدی ہے، اس کا تو کوئی اختتام نہیں ہے۔ اختلاف اگر کچھ لوگوں کو ہے، ابن عربی اور ابن تیمیہ کو تو دوزخ کے بارے میں ہے، یہ تو ابدی ہے، ابدی ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر یہ کہ اس پر کوئی احسان جتلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ قدر افزائی ہے، اللہ شکور ہے، وہ تو بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم